سب سے پہلے زید حامد صاحب، میر شکیل الرحمان، جہانگیر صدیقی، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز، ہندوستان ٹائمز، اس لنک سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے مبشر، یہ جو بات آپ نے بتائی ہے اور محمود شام صاحب کے حوالے سے جو ریفرنسز آپ نے دیے ہیں، جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے تو یہ پاکستان کے خلاف ایک اتنی بڑی غداری ہے، اور اس میں جیو گروپ کے تعلقات را اور انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ میمو سے بڑا سکینڈل بن جائے گا کہ پاکستان کا ایک میڈیا گروپ کس طرح صحافت بغاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، انفارمیشن انفو ٹیررزم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو انویسٹیگیٹ اب ہائیسٹ پاسبل لیول پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات اسی طرح ہے جس طرح کوٹ کی گئی ہے۔ میں ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، اس کو میں نے تو اس لیے آج یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، میرا پروگرام بھی نہیں ہوتا، آج میں خاص پروگرام کر رہا ہوں کہ کل کو میرے اوپر جو پٹیشنیں ہونی ہیں اور پرچے ہونے ایک ساتھ ذرا 3-4 ہو جائیں۔ میں ایک پرچے پہ تو جیل جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا نا۔ امن کی آشا کی جب میں رگڑا مار ہی رہا ہوں تو پھر میں دبا کے ماروں گا تاکہ میں 3-4 پرچوں میں اندر جاؤں، ایک میں تو مجھے۔ اور بائی دا وے زید حامد صاحب، میں نے اپنے گھر والوں کو خاص انسٹرکشنز دے دی ہیں، اپنے دوستوں کو، کہ اگر میں جیل جاؤں گا نہ مجھے اپنا کوئی میری بیل کے لیے اپلائی کرے گا، نہ مجھے کوئی گھر سے کھانا آئے گا، نہ گھر سے کپڑا آئے گا، نہ میرے لیے کوئی پریویلیجز مانگے جائیں گے۔ میں عام قیدی کے ساتھ رہنا چاہوں گا کیونکہ یہ میرا ملک ہے، اور اس ملک کے لیے اگر اس ملک کا نام لیتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف برداشت کرنی ہے تو سو بسم اللہ۔ یہ برٹش پارلیمنٹ کی میں آپ کو ایک چیز آپ کی سکرین پہ بھی دکھانے لگا ہوں کہ جس میں لارڈ نذیر احمد کے ایک کوسچن پہ ہاؤس آف لارڈز میں ان کو بتایا گیا کہ ہاں جنگ گروپ کو پیسے دیے گئے ہیں، ایڈورٹائزنگ کے پیسے دیے گئے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیں، جب رشین ٹیلی ویژن رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو $50 ملین دیے جا رہے ہیں تو وہ صرف کلپس دکھاتا ہے جیو ٹی وی کے ایک ہی ٹیلی ویژن کے۔ میں وہ بھی آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں، پہلے آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. The aim being to reverse anti-American sentiments and raise awareness of U.S.-funded projects meant to better the quality of life. President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. The aim being to reverse anti-American sentiments and raise awareness of U.S.-funded projects meant to better the quality of life. میرے متعلق تو جھوٹی خبریں چھاپ لیں کئی بار۔ میرے تو والد کا نام غلط جان کے چھاپا گیا تاکہ لوگ میرا مذاق اڑاتے رہیں۔ بٹ اینی وے زید حامد، اب مجھے بتائیں کیا کسر رہ گئی؟ دیکھیں مبشر، بات یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیو گروپ قانون سے بالاتر ایک گروپ ہے۔ اس کی مثال میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ جیو نے حامد میر کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس کے اندر ہمارے باقاعدہ پرائم ٹائم پر ہمارے قتل پر لوگوں کو اکسایا۔ It was not defamation, it was incitement to murder. اور اس کے اوپر جب میں ایف آئی آر کرانے کے لیے راولپنڈی میں پولیس اسٹیشن گیا ہوں تو آج تک وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، چونکہ پولیس والے، پنجاب گورنمنٹ کوئی جیو گروپ کے خلاف ایک جرم ہونے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں کر رہے۔ اور یہ بات آج آپ کے چینل کے تھرو ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، پاکستان کی جوڈیشری کو، عدلیہ کو، حکومت کو، حکمرانوں کو، کہ پھر کسی کو پاکستان میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ قانون سب کے لیے ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیو گروپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف جس طرح آپ امن کی آشا کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اس طرح امن کی آشا کے خلاف بولنے کی وجہ سے جیو نے 2 کام ہمارے خلاف بھی کرائے ہوئے۔ آپ اور میں ایک ساتھ ہی، ہم دونوں کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں کراچی میں، اور جس طرح وہ الحمدللہ اگر پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ثقافت سے لنک کر کے میرے اوپر وارنٹ نکلنے ہیں، پاکستانی آرٹسٹ، پاکستانی سنگرز، پاکستانی ثقافت کا احترام کرنے کے لیے اگر میرے وارنٹ نکلنے ہیں تو 100 بار نکالیں۔ یہی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے جیو کے خلاف مل کے جو سٹینڈ لیا ہے، امن کی آشا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے میرے خلاف ایک گیگ آرڈر لیا ہوا ہے کہ میں امن کی آشا کو برا نہیں کہہ سکتا۔ چلیں ہم نہیں کریں، آپ نہ کریں، میں ایک بات سنیں، امن کی آشا پہ آپ نہ کریں، آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہر ہائی کورٹ، ہر سیشن کورٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایک کلپ میں نے آپ کو دینا ہے کہ ایک آدمی بار بار، یعنی اس کے متعلق انڈر سیکرٹری ہوم سیکرٹری آف انڈین ہوم منسٹری یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پلانٹ ہم نے کیا تھا
اور یہ جناب بمبئی اٹیکس جو تھے اور پارلیمنٹ پہ اٹیکس ہم لوگوں نے خود کروائے تھے. لیکن اگر یہ مخصوص طور پہ بار بار کہہ رہے نہیں یہ پاکستان نے کرائے, یہ پاکستانی ایجنسیوں نے کرائے, جماعت الدعوہ نے کرائے, لشکر طیبہ نے کرائے, تو زید صاحب پاکستان کی کیا ساکھ رہ جاتی ہے پوری دنیا میں؟ دیکھیں مبشر, ہم یہی بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, پرویز مشرف کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, دہشت گردوں کو سزائیں دینے کی بات ہو رہی ہے, اب وقت ہے کہ پاکستان میں جو فورتھ جنریشن وار, جو اتنی بڑی میڈیا وار ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں میڈیا کے اندر موجود باغیوں اور دہشت گردوں کی اکاؤنٹیبلٹی لازم ہے. یہ بات جو آپ نے سنائی, ایک منٹ میرے ساتھ رہیے گا زید صاحب. بریگیڈیئر طارق اعزاز, ویری کوئکلی مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ را سے لنکیجز میرے تو آج تک نہیں ہو سکے. میں اتنے سال سے یہی کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ میرا شو جو ہے وہ بالکل ہی کوئی چھوٹا موٹا شو بھی نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے, اس میں بڑے اشتہار چلتے ہیں. تو یہ آسان بات ہے. تھینک یو. بہت میجر چیز آپ نے اٹھائی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو لڑائی ہے نا میڈیا کی, یہ 24/7 لڑی جاتی ہے اور یہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے بیسس کے اوپر لڑی جاتی ہے. اس کے پھر آپ کو ٹولز چاہیے کہ آپ نے اس کو لڑنا کیسے, کیونکہ آپ کی فورن پالیسی اور آپ کی ڈیفنس پالیسیز اس کے تھرو پروموٹ کی جاتی ہیں. جب تک یہ آپ کے پاس ٹولز اویلیبل نہیں ہوتے, یہ جو انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں, یہ پروٹیکشن والے ایجنسیز ہوتی ہیں, یہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہیں. ان کو کوئی جگہ چاہیے ہوتی, کس جگہ سے یہ آپریٹ کریں اور یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کریں. ہر ملک یہ استعمال کرتا ہے, BBC ہوتا ہے, CNN ہوتا ہے, فاکس ہوتا ہے, IBN ہوتا ہے, لیکن اس کو پروموٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ایک ضابطۂ حیات ہے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے بیچ میں آپریٹ کرتے ہیں. وہ اپنے ملک کو پروموٹ کرتے ہیں, اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ناٹ ایٹ دا کاسٹ کسی اور طرح, اپنی جگہ سے, اپنے ملک کے اندر سے رہتے ہوئے. ہمارا ایک عجیب سا سسٹم یہاں بن گیا کہ ہمارے یہ جو آپ نے 50 ملین والا جو چیز کہی ہے, یہ ان لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے اور وہ ایک چینل آف پروموشن بن جاتے ہیں ان کا تھاٹ پروسیس کو. اور اس کو تھاٹ پروسیس کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے. پاکستان آج کل جس طرح میں آ رہا ہوں جی اس پہ میرے پاس ایک بہت بڑی نیوز ہے اس کے علاوہ بھی, اور میں نے آپ لوگوں کو بتانی ہے, اور لیکن ایک بریک لوں گا, اور جب بریک کے بعد آؤں گا تو عقیل کریم ڈیڈی آ کے بتائیں گے کہ انہوں نے جب میر شکیل الرحمان کی بات نہیں مانی تو کس طرح ان کو خاص طور پہ میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا, ان کے کاروبار کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کی ذات کو ٹارگٹ کیا گیا, اور ان کا نام اس سٹوری میں کیوں آیا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کو میں بریکنگ نیوز آج دی ہے کہ ہندوستان ٹائمز کی ایک سٹوری جس کو انہوں نے خود ریفیوٹ کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ ان کو انڈین انٹیلیجنس را کے, یعنی را تو نہیں انہوں نے کہا, انڈین انٹیلیجنس انہوں نے کہا ہے, انڈین انٹیلیجنس کے آفیشلز نے ان کے بندوں کو ٹویسٹ کر کے, عام ٹویسٹ کر کے یہ سٹوری پبلش کرائی, جس کو میر شکیل الرحمان اور جہانگیر صدیقی خاص طور پہ انہوں نے اس کو لکھوایا. میرے ساتھ اس وقت عقیل ڈیڈی ہیں جن کا نام بھی اس سٹوری میں آیا ہوا ہے. عقیل کریم ڈیڈی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی انٹرنیشنل بین الاقوامی فیم کے ہو گئے, اتنے بدنام زمانہ, آپ داؤد ابراہیم کے پیسے استعمال کر رہے ہیں آگے. میرے بھائی, نہ تو زندگی میں کبھی واسطہ رہا ہے, نہ کبھی اللہ کی مہربانی سے کسی سے پارٹنرشپ کی ہے. پوری زندگی میرے باپ, میرے دادا, پورا پاکستان جانتا ہے ہم نے اپنا کام کیا ہے بفور پارٹیشن اور پارٹیشن کے بعد. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی میڈیا ٹائکون کے سندھی صاحب کے خلاف سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے. کس کے سندھی؟ مجھے نام بتائیں, ڈرے نا, نام بتائیں. جب میر شکیل الرحمان صاحب, ان کے سمدھی کون ہے؟ جہانگیر صدیقی. اچھا ٹھیک ہے. ان کے خلاف سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے ایک کرمنل کمپلین فائل کی ہے. اوکے. اس کرمنل کمپلین میں کمپنی کا نام ہے ایسگارڈ 9. اوکے. اب ایسگارڈ 9 کے خلاف اگر آپ ایویڈنس اٹھائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنے اسکینڈل ہیں سب بھول جاؤ گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائپ کے کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ سلوک اتنا برا ہوتا ہے. وہ پچھلے پریویس چیئرمین KCCP نے, آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھے کام کیے. اس میں سب سے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اس نے جو کرمنل کیس فائل کیا, اور اس کو اس فائل کرنے کی وجہ سے, کیونکہ اس کی تعلقات میں بھی اس سے سلام دعا ضرور تھی, تو مجھے کسی میڈیا ٹائکون کا فون آتا ہے اور وہ مجھے یہ کہتے ہیں میڈیا ٹائکون, میڈیا ٹائکون کون ہے؟ میں آج میڈیا والوں کے نام لیے جا رہے ہیں. شکیل الرحمان کا فون آیا. ویسے ہی ڈنڈے کھا کے مر گئے. تو اتنی خبریں ہمارے خلاف سب کو بھی ہے کہ ہمیں
झूठी खबरें सच्ची खबरें? झूठी खबरें सच खबर हो तो हम हाजिर हैं। मैं कहता हूं कि जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ जो केस फाइल होता है, उस केस के जो एविडेंस है ना, मैं कहता हूं पाकिस्तान के किसी केस में इतने एविडेंस नहीं है जो उसमें है। और उसके साथ साथ जहांगीर सिद्दीकी कंपनी में जितना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉस उठा चुकी है, जितना एसगार्ड 9 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉस बेयर किया है, जितना अमेरिकन फर्टिलाइजर में नुकसान अकील डैडी साहब, मुझे एक बात बताएं, आज आपको पता है कि सहारा टीवी, इंडिया टुडे, यानी ये सारों ने ये स्टोरी दी है जो स्टोरी पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं? सर, आपने ये स्टोरी जो मैंने देखी है, जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मैं उसी के हवाले से बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे खिलाफ खबरें क्यों लग रही हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जब ये कंप्लेन किसी बड़े आदमी के खिलाफ फाइल हुई है तो वो पूरे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ डी न्यूज जंग, हर तीसरे दिन हमारे खिलाफ फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे इनके इंटेलिजेंस के लोग हैं जो अंसार अब्बासी, वसीम अब्बासी, उन्होंने हमारे खिलाफ 80-90 अरब के स्कैंडल डाल दिए। मैं कहता हूँ 80,000 रुपए का स्कैंडल अगर अकील डैडी के खिलाफ साबित हो जाएगा, खुदा की कसम सब कुछ मुल्क के हवाले कर दूंगा, जो कुछ है पाकिस्तान के हवाले। और अगर इनके खिलाफ इंक्वायरी करो, अगर ना साबित हो तो फिर मुझे जेल में डाल दो। कितने अरब का सेल्स टैक्स नहीं दिया इन्होंने? मेरा ख्याल है, मैं सेल्स टैक्स के तो बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं जहांगीर सिद्दीकी कंपनी और एसगार्ड 9 के हवाले से कह सकता हूं कि गवर्नमेंट को सैकड़ों 100 अरब का लॉस हुआ होगा। और ये लॉस ऐसा लॉस होगा जो रिकवरेबल है, वसूल किए। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, एक सेकंड, इसमें इंडियन इंटेलिजेंस वाले कहां से आ गए? वो आपके खिलाफ क्यों खबरें लगवा रहे हैं? मैं अब आप बताओ, पाकिस्तान में इन्होंने जब जंग और डी न्यूज 2 लोगों ने मेरे खिलाफ खबरें लगाई तो बाकी लोगों को ये समझ में बात आ गई कि ये लगता है कोई जाति दुश्मनी है, क्योंकि एक आदमी के खिलाफ सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह तक खबरें लग रही है और वो बेचारा, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो अल्लाह ताला आपको मैं इज्जत दे कि आपने कम से कम कोई आवाज तो उठाई, वरना मैं तो देख रहा हूं कि यहाँ झूठ लिखे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इतने एविडेंस उनके पास पड़े हुए हैं, वो कोई केस उनका नहीं देख रही है। उनको पता है यार, एक चेयरमैन तो उठा के फेंक दिया, अब कहीं हम आएंगे तो हमारी तो टिक्का बोटियां कर देंगे, तो वो तो उनके साथ ऐसे हो गए जो उनके घर के लोग बन गए। आप मुझे एक बात बताएं, अंसार अब्बासी, वसीम अब्बासी, इनकी कितना बड़ा नाम है, हम तो समझते थे ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बिल्कुल है बड़े। इन्होंने मेरे खिलाफ स्कैंडल छापे, रोज छापते रहे। अच्छा चले, आप अंसार और वसीम होंगे तो हम उनका मौकफ भी ले लेंगे, लेकिन जैद हामिद, वेरी क्विकली, आप सुन रहे हैं किस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों की बैशिंग हो रही है, किस तरह पाकिस्तान में सकाफत करने वालों की बैशिंग हो रही है, किस तरह हिंदुस्तानी सकाफत को यहां पे प्रमोट किया जा रहा है। मुझे उसके खिलाफ नहीं हूं, मुझे खुद शाहरुख खान पसंद है, मुझे कैटरीना की फिल्में अच्छी लगती हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का मेरे से शायद ही कम लोग मुझसे बड़े फैन होंगे उनके। मैं उस तरह की यानी तंग नजरी से नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों को जानबूझ के जूते के नीचे रख के हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारी इंटेल एजेंसीज को जो यानी खराब किया जाता है जानबूझ के, क्या वो गद्दारी के जुमरे में आएगा कभी? देखिए मुबशिर, जाती तौर पर मैंने 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई हैं जिसमें यही बात हमने कही है कि पाकिस्तान के मीडिया में वो एलिमेंट्स जो सहाफत को बगावत बना चुके हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर किए जाएं। और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो आएंगे वो इसको सुनेंगे। और अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि अब तो ना मीडिया कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है प्रॉपरली अभी तक, और ना वो पिटीशन जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए सबूतों के साथ, और उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है हामिद मीर के खिलाफ